کلپ نمبر 471۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 سے 123 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ ترجمہ، اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکل جائیں، تو ان میں ہر گروہ میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکل جاتی تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور جب ان کی طرف واپس آئیں تو وہ انہیں ڈرائیں تاکہ یہ ڈر جائیں۔ وما كان المؤمنون، اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے سب مسلمانوں کا اپنے وطن سے نکل جانا درست نہیں، کہ اس طرح شدید حرج ہوگا۔ تو جب سارے نہیں جا سکتے تو ہر بڑی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت جس کا نکلنا انہیں کافی ہو کیوں نہیں نکل جاتی تاکہ وہ دین میں فقاہت حاصل کریں اور اس کے حصول میں مشقتیں جھیلیں، اور اس سے ان کا مقصود واپس آ کر اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرنا ہو تاکہ ان کی قوم کے لوگ اس چیز سے بچیں جس سے بچنا انہیں ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ قبائل عرب میں سے ہر قبیلے سے جماعت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی اور وہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کے مسائل سیکھتے اور فقاہت حاصل کرتے اور اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے احکام دریافت کرتے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم دیتے اور نماز، زکوٰۃ وغیرہ کی تعلیم کے لیے انہیں ان کی قوم پر مامور فرماتے۔ جب وہ لوگ اپنی قوم میں پہنچتے تو اعلان کر دیتے کہ جو اسلام لائے وہ ہم میں سے ہے، اور لوگوں کو خدا عز و جل کا خوف دلاتے اور دین کی مخالفت سے ڈراتے۔ یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ عظیمہ ہے کہ بالکل بے پڑھے لوگوں کو بہت تھوڑے عرصے میں دین کے احکام کا عالم اور قوم کا ہادی بنا دیا۔ آیت وما كان المؤمنون لينفروا كافة سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 3 مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو چیزیں بندے پر فرض و واجب ہیں اور جو اس کے لیے ممنوع و حرام ہیں اور اسے درپیش ہے، ان کا سیکھنا فرض عین ہے، اور اس سے زائد علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم سیکھنا نفل نماز سے افضل ہے۔ نمبر 2، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کی ضرورت پڑے تو سفر کیا جائے۔ طلب علم کے لیے سفر کا حکم حدیث شریف میں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص طلب علم کے لیے راہ چلے اللہ عز و جل اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ نمبر 3، فقہ افضل ترین علوم میں سے ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے بہتری چاہتا ہے اس کو دین میں فقیہ بناتا ہے۔ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ فقہ احکام دین کے علم کو کہتے ہیں اور اصطلاحی فقہ بھی اس کا عظیم مصداق ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ، اے ایمان والو، ان کافروں سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ہیں اور وہ تم میں سختی پائیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔
قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ان کافروں سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ہیں۔ جہاد تمام کافروں سے واجب ہے، قریب کے ہوں یا دور کے، لیکن قریب والے مقدم ہیں، پھر جو ان سے متصل ہوں، ایسے ہی درجہ بدرجہ۔ کفار سے جنگ کرنے کے آداب۔ اس آیت میں کفار سے جنگ کے آداب سکھائے گئے ہیں کہ جنگ کی شرعی اجازت جب متحقق ہو جائے تو اس کی ابتدا قریب میں رہنے والے کفار سے کی جائے، پھر ان کے بعد جو قریب ہوں، حتیٰ کہ مسلمان مجاہدین دور کی آبادیوں میں رہنے والے کفار تک پہنچ جائیں۔ اسی طریقے سے تمام کفار سے جہاد ممکن ہے، ورنہ ایک ہی بار سب سے جنگ کرنا متصور نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے اپنی قوم سے جہاد فرمایا، پھر پورے عرب سے، پھر اہل کتاب سے، اور ان کے بعد روم اور شام والوں سے جنگ کی۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے عراق اور پھر تمام شہروں تک جنگ کا دائرہ وسیع کیا۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور وہ تم میں سختی پائیں۔ اس سختی میں جرت و بہادری، قتال پر صبر اور قتل یا قید کرنے میں شدت وغیرہ ہر قسم کی مضبوطی و سختی داخل ہے۔ جو کفار اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنے ان سے سختی کے ساتھ نمٹنے کا حکم ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہر وقت سختی ہی کرتے رہیں، کیونکہ ہمیں تو دوران جہاد بھی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور پادریوں وغیرہ کو قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کا جہاد اور کفار کو قتل کرنا اللہ عز و جل کے خوف کی وجہ سے ہو، نہ کہ مال و دولت یا منصب و مرتبے کے حصول کی غرض سے ہو۔